آج ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے. یہ عبدالغفار جنبا کے ایک جمعہ کے خطبے سے نکلا ہے اور اس میں انہوں نے ایک ایسا سوال اٹھایا ہے جو احمدیہ جماعت کی آپ کہہ لیں کہ بنیادوں سے تعلق رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جماعت کے بانی مرزا غلام احمد کے بعد خلافت کے تسلسل کا کوئی الہی وعدہ تھا بھی یا نہیں؟ جی، اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے. یہ جماعت کے اندر کا ایک بہت گہرا، بہت حساس مباحثہ ہے. ہمارے سامنے جو ماخذ ہے یعنی یہ خطبہ، وہ قادیانی احمدیہ جماعت کے جو مرکزی عقائد ہیں نا، ان کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے. ہم آج اس میں پیش کیے گئے دلائل کا جائزہ لیں گے جو قرآنی آیات، پیشگوئیوں اور تاریخ کی ایک بالکل ہی مختلف تشریح پر مبنی ہے. تو یہ صرف ایک اختلاف رائے نہیں بلکہ پورے نظام کی بنیاد پر ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. خطبہ کا آغاز قرآن کی بہت مشہور آیت سے ہوتا ہے جسے آیت استخلاف کہتے ہیں. یہ آیت کہتی کیا ہے؟ یہ سورۃ النور کی آیت 56 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے ایک بڑا وعدہ کرتا ہے. وعدہ یہ ہے کہ وہ انہیں زمین پر اسی طرح جانشین یعنی خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا. اچھا. اور ساتھ ہی ان کے دین کو مضبوط کرے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. یہ آیت آپ دیکھیں اسلامی دنیا میں جانشینی کے تصور کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. یعنی ایک الہی گارنٹی ہے کہ ایمان اور عمل کے نتیجے میں قیادت اور استحکام ملے گا. لیکن پھر خطبے میں اسی آیت کی مرزا غلام احمد کی اپنی تشریح پیش کی جاتی ہے اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. انہوں نے بظاہر اس کے دو الگ الگ مطلب بیان کیے ہیں. بالکل، اور یہ فرق سمجھنا جماعہ کی پوری دلیل کے لیے بہت اہم ہے. مرزا غلام احمد کے مطابق اس آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد قائم ہونے والی خلافت راشدہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ ایک سیاسی اور انتظامی جانشینی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا باطنی مفہوم بھی ہے. اور وہ باطنی مفہوم کیا ہے؟ وہ ہے روحانی خلفاء کا وعدہ، یعنی ایسے مجددین یا مصلحین جو ہر صدی کے سر پر آئیں گے جب دین میں روحانی زوال آ جائے اور مسلمانوں میں خوف کا عالم ہو. اللہ انہیں دین کی تجدید کے لیے بھیجے گا تاکہ اسلام کو اس کی اصلی روح واپس مل سکے. اچھا، تو ایک خلافت انتظامی ہے اور دوسری خالصتاً روحانی. تو انہوں نے شروع میں ہی دو الگ الگ راستے بنا دیے، ایک سیاسی قیادت کا اور دوسرا روحانی رہنمائی کا. اسی بنیاد پر خطیب عبدالغفار جنبا قادیانی جماعت کے ایک عالم شمشاد احمد کا ایک کلپ چلاتے ہیں. یہاں تصادم کہاں ہوتا ہے؟ تصادم اس نقطے پر ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں راستے الگ الگ ہیں یا ایک ہو گئے ہیں. شمشاد احمد جو مرکزی جماعت کے نقطۂ نظر کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب ایک نبی کے بعد خلافت قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خلیفہ وقت ہی مجدد بھی ہوتا ہے. اس کے بعد کسی الگ مجدد یا نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اچھا، یہ ایک بہت مضبوط دعویٰ ہے جس کا مطلب ہے کہ خلیفہ کا عہدہ ہی انتظامی اور روحانی تجدید کا واحد مرکز ہے. یعنی ان کے مطابق دونوں دھارے آ کر ایک ہی دریا میں مل جاتے ہیں اور وہ دریا موجودہ خلیفہ ہے. بالکل، اور جنبا اسی دعوے کو سفید جھوٹ قرار دیتے ہیں. یہاں سے اصل نظریاتی جنگ شروع ہوتی ہے. وہ اس خیال کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں کہ موجودہ قادیانی خلفاء انتظامی جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی مجدد بھی ہیں، اور یہ کہ ان کا تقرر خدا کی طرف سے ہے. تو اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے جنبا صرف الیاقت پر بات نہیں کرتے بلکہ وہ تاریخ کا ایک متبادل منظرنامہ پیش کرتے ہیں. وہ اسلام میں جانشینی کی تاریخ کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ وہ اسے دو بالکل مختلف سلسلوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا انتخابی اور انتظامی خلافت یعنی خلافت راشدہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک 30 سال تک قائم رہی جیسا کہ پیش گوئی تھی، اور پھر اس کی جگہ ملوکیت یا بادشاہت نے لے لی. وہ سلسلہ ان کے مطابق وہیں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو تاریخ کا ایک عام فہم نظریہ ہے. دوسرا سلسلہ کون سا ہے؟ دوسرا سلسلہ ان کے مطابق خالصتاً روحانی ہے جسے وہ خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ دراصل پہلی صدی ہجری کے آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوا. اوہ! جی،
یہ مجددین کا ایک تسلسل ہے، یعنی ہر صدی میں آنے والے روحانی مسلحین کی ایک کڑی جس کا انتظامی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک بہت گہری چال ہے۔ وہ صرف خلافت کو چیلنج نہیں کر رہے، وہ جماعت کی پوری تاریخی شناخت کو عصر نو ترتیب دے رہے ہیں۔ تو اس روحانی کڑی میں مرزا غلام محمد کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ جن باقی دلیل کے مطابق مرزا غلام احمد اسی پرانے روحانی سلسلے میں 13ویں خلیفہ یا مجدد تھے۔ وہ کسی نئی الہی خلافت کا نقطہ آغاز نہیں تھے، بلکہ صدیوں سے چلے آ رہے سلسلے کی ایک کڑی تھے، اور وہ مرزا غلام احمد کی اپنی تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں جس میں وہ خود کو اسی سلسلے کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ مرزا غلام احمد کو ایک انقلابی نئے الہی نظام کے بانی کے بجائے محض ایک اور اصلاحی سلسلے کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو شناخت پر حملہ ہے، صرف قیادت پر نہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے، اور اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے جنبا خود 15ویں صدی کے لیے اسی روحانی سلسلے میں 14ویں خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ خود کو اسی روایت کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ تو بنیاد قائم ہو گئی ہے۔ اب جنبا اپنے دلائل کا قلعہ تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ موجودہ قادیانی خلافت کی کوئی الہی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا پہلا حملہ کس چیز پر ہے؟ ان کا پہلا نقطہ بہت تکنیکی لیکن انتہائی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی کے فوراً بعد خلافت کا وعدہ صرف ان نبیوں کے لیے ہے جو نئی شریعت لاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں صاحب شریعت نبی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کے مطابق مرزا غلام احمد چونکہ خود کو اسلامی شریعت کا تابع یعنی امتی نبی مانتے تھے، اس لیے ان پر یہ وعدہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط اصول غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ مثال بھی دیتے ہیں۔ جی، وہ موسوی سلسلے کے انبیاء کے مثال دیتے ہیں، جیسے حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے بعد کوئی خلافت قائم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے بلکہ موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ نبی کی قسم ہی مختلف تھی، لیکن جنابہ یہاں نہیں رکتے۔ وہ دلیل کو مزید آگے لے جاتے ہیں اور براہ راست وہی پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی وہ کلیدی آیت یعنی سورۃ النور کی آیت 56 کبھی بھی مرزا غلام احمد پر ذاتی طور پر وحی کے طور پر نازل نہیں ہوئی۔ جنابہ چیلنج کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ان پر نازل ہی نہیں ہوئی تو اس آیت کی بنیاد پر ان کے بعد خلافت کے دائمی سلسلے کا وعدہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا نقطہ بھی براہ راست مرزا غلام احمد کی اپنی وحی سے متعلق ہے۔ جی، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے الہامات اور وحی کا جو مجموعہ ہے جسے تذکرہ کہا جاتا ہے، اس میں کہیں بھی ایک بار بھی اللہ نے ان سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہارے بعد خلافت کا نظام جاری رہے گا۔ جنبیہ کا موقف ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا الہی وعدہ ہوتا تو خدا اپنے نبی کو اس کی واضح اطلاع اپنی وحی میں ضرور دیتا۔ ان کے مطابق اس وحی میں مکمل خاموشی ہے۔ تو دلیل یہ ہے کہ بانی کی اپنی وحی میں اس کا کوئی ذکر نہیں، تو یہ بعد میں کہاں سے آ گیا؟ اور یہ ہمیں ان کے چوتھے اور شاید سب سے دھماکہ خیز نقطے کی طرف لاتا ہے جو بانی کی وصیت یعنی کتاب الوصیت سے متعلق ہے۔ بالکل، یہ ان کی دلیل کا مرکزی ستون ہے۔ وہ سامعین کو براہ راست چیلنج کرتے ہیں کہ وہ الوصیت کو شروع سے آخر تک پڑھیں اور اس میں سے ایک بھی جملہ نکال کر دکھائیں جس میں مرزا غلام احمد نے اپنے بعد خلفاء کے ایک دائمی سلسلے کا ذکر کیا ہو۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیتے ہیں۔ جی، وہ اس نقطے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور احمد کا ایک کلپ چلاتے ہیں جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے الوصیت میں ہی یہ وعدہ کیا تھا۔ یہ کلپ چلانے کے بعد جنبا انہیں صاف صاف جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مرکزی جماعت کی تشریح غلط ہے، بلکہ وہ جماعت کے موجودہ سربراہ پر براہ راست جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑا الزام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تحریک کی بنیادوں کو ہلا دینے والی بات ہے۔ یہی اس بحث کی شدت ہے۔ یہ کوئی علمی اختلاف نہیں رہا، یہ قیادت کی اخلاقی ساخت پر براہ راست حملہ ہے۔ جنبا کا مقدمہ یہ ہے کہ موجودہ خلافت کی پوری عمارت ایک ایسے وعدے پر کھڑی ہے جو نہ خدا نے کیا نہ اس کے نبی نے، اور اس جھوٹ کو قیادت کی طرف سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر کوئی الہی وعدہ نہیں تھا
تو پھر یہ نظام شروع کیسے ہوا؟ پہلے خلیفہ تو بانی کے قریبی ساتھی تھے۔ جنبا اس کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ وہ پہلے جانشین مولوی نور الدین کو ایک نیک، سادہ اور پرہیزگار انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مولوی نور الدین نے خلیفہ کا لقب کسی الہی حکم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی سادگی اور لا علمی میں اختیار کر لیا تھا۔ وہ اسے ایک نیک نیتی پر مبنی غلطی قرار دیتے ہیں۔ تو ایک غیر ارادی غلطی جو بعد میں روایت بن گئی۔ جنبا کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کا اصل فائدہ دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اٹھایا۔ انہوں نے اس غیر رسمی جانشینی کو ایک باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دی اور اسے ایک الہی نظام کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا، جس کی بنیاد جنبا کے مطابق موجود ہی نہیں تھی۔ اور اسی مسئلے پر جماعت میں جو پہلی بڑی تقسیم ہوئی تھی، یعنی انجمن اشاعت اسلام لاہور، جو الگ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں جنبا کا کیا موقف ہے؟ وہ بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ لاہوری گروہ حق پر تھا، ان کا چھوڑ کر جانا درست تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اس نئی خلافت کی کوئی الہی یا شرعی بنیاد نہیں ہے۔ جسمہ کے نزدیک ان کا قادیان چھوڑ کر جانا ایک اصولی فیصلہ تھا، نہ کہ کوئی بغاوت۔ اور پھر وہ اپنی دلیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت ہی بھاری بھرکم تاریخی حوالہ اور پیش گوئی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بلائے دمشق والی بات کیا ہے؟ یہ ان کی دلیل کا ایک بہت ہی ڈرامٹک پہلو ہے۔ وہ مرزا غلام احمد کی ایک پیش گوئی کا حوالہ دیتے ہیں جس میں بلائے دمشق یعنی دمشق کی آفت کا ذکر ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ اصطلاح فوری طور پر یزید کے دور حکومت اور سانحہ کربلا کی یاد دلاتی ہے، یعنی ظلم، دین پر غاصبانہ قبضہ اور روحانیت کا قتل۔ یہ اسلامی شعور میں ایک بہت گہرا زخم ہے۔ تو وہ اس تاریخی سانحے کو موجودہ صورتحال پر کیسے لاگو کرتے ہیں؟ یہیں پر وہ ایک بہت ہی متنازع تشریح استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی دراصل علامتی تھی۔ وہ بلائے دمشق کی اصطلاح کو بلائے قادیان یعنی قادیان کی آفت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اصطلاح انہوں نے اس ادارہ جاتی خلافت کے لیے وضع کی ہے جس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ اس نے بھی جماعت پر اسی طرح غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے جیسے یزید نے اسلامی خلافت پر کیا تھا۔ واہ! یہ ایک ناقابل یقین حد تک اشتعال آمیز موازنہ ہے۔ تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قیادت غلطی پر ہے، بلکہ وہ اس کی تلنا اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے ولن سے کر رہے ہیں۔ یہ تو تمام حدود کو پار کرنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک علامتی طور پر بہت طاقتور اور خطرناک الزام ہے جس کا مقصد پیروکاروں کے جذبات کو جھنجھوڑنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی مذہبی دلیل کا جائزہ لیا جو موجودہ قادیانی احمدیہ خلافت کی پوری بنیاد کو چیلنج کرتی ہے۔ عبدالغفار جنبا کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک انسان کا بنایا ہوا نظام ہے جس کی کوئی الہی سند نہیں، اور اسے ایک غلط تشریح اور جھوٹ کی بنیاد پر قائم رکھا جا رہا ہے۔ جی، اور یہ مقدمہ کئی ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت استخلاف کی ایک متبادل تشریح، بانی کی اپنی تحریروں اور وحی کا تجزیہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ صحیح، اور تحریک کی ابتدائی تاریخ کا ایک ازر نو جائزہ۔ وہ مرزا غلام احمد کو ایک نئے خلافت کے بانی کے بجائے صدیوں پرانے روحانی مصلحین کی کڑی میں محض ایک جوڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خطبے کا اختتام بھی ایک بہت پرزور نوٹ پر ہوتا ہے جس میں وہ بانی کے اپنے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مرزا غلام احمد کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام لوگ مجھے چھوڑ دیں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے، تب بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر جمبارہ دراصل اپنے موجودہ متنازع اور الگ تھلگ موقف کو بانی کے اپنے عزم اور تنہائی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جس طرح بانی حق پر اکیلے کھڑے تھے، اسی طرح آج وہ حق پر اکیلے کھڑے ہیں۔ یہ اپنی دلیل کو ایک جذباتی اور روحانی وزن دینے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اس ساری بحث نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کی تاسیسی کہانی، خواہ اسے ایک اٹل الہی حکم سمجھا جائے یا پھر ایک تاریخی اتفاق، نسل در نسل اس کے پیروکاروں کے عقیدے، ان کی وفاداری اور ان کی اجتماعی شناخت کو کس طرح تشکیل دیتی ہے، اور جب اس کہانی کو چیلنج کیا جائے تو اس شناخت کا کیا بنتا ہے۔